والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ رات نماز تراویح میں 14ویں پارے کی تلاوت کی گئی۔ اس پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ ایک وقت اور لمحہ وہ آئے گا کہ اس وقت کافر کہیں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، لو کانوا مسلمین، کاش ہم کیا ہوتے؟ مسلمان ہوتے۔ مفسرین نے اس کے تحت ایک بڑی عجیب حدیث ذکر کی ہے کہ یہ موقع کب آئے گا جب کافر یہ حسرت کریں گے کاش ہم بھی ایمان لے آتے۔ وہ موقع آئے گا کہ جس وقت اللہ تعالی ایمان والوں میں سے بہت بڑی تعداد وہ ہوگی جن کو اپنے فضل سے بغیر حساب و کتاب کے، کچھ کو انبیاء علیہ السلام کی سفارشوں سے، کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے، کسی کو حافظ قرآن کی سفارش سے، ہیلے بہانے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بخشتے بخشتے سب جنت میں پہنچ جائیں گے۔ اور جو مسلمان ایسے ہوں گے جن کی زندگی میں کچھ کمی کوتاہیاں ہیں وہ بھی تھوڑی بہت سزا دیکھ کر کہاں پہنچ جائیں گے؟ جنت میں۔ پھر دوزخ میں، جہنم میں کچھ ایسے مسلمان رہ جائیں گے جن کے دل میں ایمان صرف اور صرف رائی کے دانے کے برابر ہو، یعنی کمزور ترین ایمان والے لوگ ہوں گے جن کے پلے کوئی عمل نہیں ہوگا۔ جب وہ دوزخ اور جہنم میں رہ جائیں گے تو اس وقت کفار ان کو یہ طعنہ دیں گے کہ جناب سب تو جنت میں پہنچ گئے ہیں، تم ہمارے ساتھ دوزخ اور جہنم میں ہی دھکے کھا رہے ہو، تمہارے ایمان نے تمہیں کیا فائدہ دیا؟ تمہارے ایمان نے تمہیں کیا فائدہ دیا؟ جب وہ یہ طعنہ دیں گے اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ جوش میں آئے گی اور یہ حکم ہوگا کہ دوبارہ پورے جہنم اور دوزخ پر نظر ڈالی جائے۔ جس انسان کے دل میں ذرہ کے برابر، رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اس کو بھی جنت دے دی جائے۔ جب ان ایمان والوں کی بھی مغفرت ہو جائے گی اس وقت کافر حسرت سے کہیں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کاش ہمارے پلے بھی کوئی ایمان کے ذرات ہوتے، آج ہماری بھی کیا ہو جاتی؟ نجات ہو جاتی۔ ایمان جو ہے بھائیو، جس طرح انسان کے جسم میں روح ہے، تھوڑا بہت کبھی بخار ہو گیا، کبھی تھکاوٹ ہو گئی، کبھی نزلہ زکام ہو گیا، کبھی یہ ہو گیا، لیکن انسان زندہ ہے تو بھائی زندگی میں چلتا رہتا ہے کہ نہیں؟ ایمان کی حیثیت یہی ہے۔ ایمان کی حیثیت کیا ہے؟ ایمان قائم ہے، چھوٹی موٹی کمزوریاں انشاءاللہ کوئی توبہ کے ذریعے، کوئی نیک عملوں کے ذریعے، کوئی استغفار کے ذریعے اللہ معاف کر دیں گے، لیکن ایمان جو ہے، اسی لیے نماز جنازہ میں بھائی ہم جو دعا پڑھتے ہیں اس میں کیا کہتے ہیں؟ وَمَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا، اور آگے کیا ہے؟ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھی، ابو داود کی حدیث میں یہ دعا ہے، دعائے جنازہ، مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ۔ یہاں محدثین کہتے ہیں نماز جنازہ میں اس دعا کو کیوں پڑھا جا رہا ہے؟ اس وجہ سے پڑھا جا رہا ہے کہ بھائی جو ایمان بچا کر یہاں سے لے گیا، دیکھو بھائی آج کل کے جدید دور میں جس مسلمان کے پاس پاسپورٹ ہے نا وہ دنیا میں کہیں بھی سفر کر سکتا ہے، جس کے پاس پاسپورٹ نہ ہو وہ دنیا میں بین الاقوامی سفر کر نہیں سکتا۔ تو ایمان جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں، اولیاء اللہ کی دعاؤں میں یہ بہت ہے، بلکہ انسان جیسے جیسے بڑھاپے موت کے قریب آتا ہے تو اس بات کی دعا بڑھ جانی چاہیے، اے اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھ۔ ہمارے ایمان کی سورہ آل عمران میں کیا ہے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے اب ہمیں ایمان سے پھسل لینا دے۔ قرآن کریم نے ایک بات یہ ارشاد فرمائی ہے 14ویں پارے میں کہ
کہ اس قرآن کو ہم نے ہی نازل کیا ہے، اس کی ہم ہی حفاظت فرمائیں گے۔ یہ قرآن کریم قیامت تک محفوظ رہے گا، اور اس قرآن کریم کا محفوظ رہنا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ اس قرآن کا محفوظ رہنا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ یہ قرآن کسی ورق کا، کسی انسان کا، کسی پرنٹنگ کا، کسی کتابی شکل کا ہرگز محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ ایک وقت میں روئے زمین پر 70 80 بلکہ کروڑ حافظ موجود ہوتے ہیں، اور یہ قیامت کی صبح تک اللہ اس کتاب کو کیا رکھیں گے؟ باقی رکھیں گے۔ ہاں، قیامت کے قریب جا کر جب بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی، اس وقت اللہ تعالیٰ اس کے نقوش اور الفاظ کو کیا کر لیں گے؟ اٹھا لیں گے۔ اس لیے تاریخ میں ہمارے یہاں سمرقند بخارا میں 70 سال، ترکی میں کیا ہوا؟ ترکی میں بھی پابندی لگی کہ جس کے پاس قرآن کی ایک آیت بھی پائی گئی اس کا بھی سر قلم کر دیا جائے گا۔ تو 50 سال، 70 سال کوشش کی گئی، لیکن اس کتاب کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ دیکھو بھائی، جب شہد کی مکھی جو ہے وہ باقی ہے تو اس کا چھتا بھی کیا رہے گا؟ باقی رہے گا۔ اگر قرآن کریم باقی ہے تو جن سینوں میں قرآن ہوگا وہ بھی انشاءاللہ باقی رہیں گے۔ جن کی زندگیوں میں قرآن پر عمل رہے گا، اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو بھی کیا رکھیں گے؟ باقی رکھیں گے۔ قرآن کریم نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے 14ویں پارے میں کہ ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں۔ قرآن کریم نے 3 جگہ برجوں کا تذکرہ کیا، یہاں بھی کیا ہے سورہ فرقان میں، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا والسماء ذات البروج۔ یہ آسمان میں برج کیا ہے؟ برج یا تو وہ مشہور مقامات ہیں جو ہمارے یہاں بھی مختلف ناموں سے مشہور ہیں، وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں، یا سورج کے نکلنے کی جگہ بھی مراد ہو سکتی ہے، یا آسمان پر وہ بڑے بڑے دفاتر، قلعے جو مختلف محکمے اور شعبے ہیں فرشتوں کے، ان کو بھی برج کہا جا سکتا ہے۔ بڑے بڑے سیاروں کو بھی، ستاروں کو بھی برج کہا جا سکتا ہے۔ بہرحال قرآن کریم نے 1400 سال پہلے فرما دی تھی یہ بات کہ ہم نے آسمان پہ بڑے بڑے کیا بنائے ہیں؟ برج بنائے ہیں۔ قرآن کے اس دعویٰ کو کبھی بھی کوئی غلط ثابت نہیں کر سکا، بلکہ سائنس جیسے جیسے ترقی کر رہی ہے ان برجوں کی تفصیل آ رہی ہے۔ آج تک کسی کو اس بات کے انکار کی جرت نہیں ہوئی کہ قرآن نے یہ جو بات کہی تھی یہ غلط کہی تھی۔ قرآن کریم نے انسان کو پیدا کرنے کا بھی تذکرہ کیا، من صلصال من حمأ مسنون، کہ ہم نے تمہیں کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مٹی کی اقسام کے اجزاء کو اکٹھا کیا، اور اس کے بعد اس کو اس پانی ڈال کر آج کل کی زبان میں کہہ لیجئے گارا بنایا گیا، اور پھر وہ جب خشک ہوا، جیسے کچی اینٹیں جب بناتے ہیں بٹھے پر، ان کو جب دھوپ میں خشک کرتے ہیں تو وہ ان میں ایک آواز پیدا ہو جاتی ہے۔ جب حضرت آدم کا پتلا اس کیفیت میں آ گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم میں اپنی روح کو پھونکا، اور اس سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو وجود دیا۔ قرآن کریم اس کا تذکرہ بھی کر رہا ہے کہ ہر صاحب ایمان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ نے ہمیں کس سے پیدا کیا ہے؟ ہم ایک عام حیوان ہیں، لیکن اللہ جل جلالہ نے کس وجہ سے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا؟ صرف عقل کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ کے حکموں کو اپنے وجود پر، اللہ کی زمین پر مکلفانہ زندگی کو سمجھ کر نافذ کرنے کی وجہ سے اللہ جل جلالہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا۔ قرآن کریم نے اس بارے میں حضرت آدم کی تخلیق کا، پھر فرشتوں کو سجدہ کا، شیطان کا انکار کا تذکرہ کیا، اور شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں جب یہ کہا تھا کہ میں ان کو ورغلاؤں گا، سیدھی راہ سے ہٹاؤں گا،
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا تم جو چاہو کر لو، ہاں میرے مخلص بندوں پر تمہارا بس نہیں چلے گا۔ مخلص بندے کون سے ہیں؟ مخلص بندے وہ ہیں جب ان سے گناہ ہو جاتا ہے تو فوراً ان کو یہ احساس پیدا ہوتا ہے میرا کوئی آقا، جیسے فرما بردار اولاد وہ ہے، اگر اس سے کبھی کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ والد میرے بڑے ہیں، ماں میری بڑی ہے، مجھے ان سے کیا کرنی ہے؟ معذرت کرنی ہے۔ اور جب اولاد معذرت کا ایک لفظ کہتی ہے تو بھائی والدین کیا کر دیتے ہیں؟ فوراً معاف کر دیتے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنا بڑا سمجھا ہے تو ہمارے سامنے معذرت کے لیے آیا نا۔ تو یہی معاملہ بندہ اور اللہ کا ہے۔ جس وقت بندہ اللہ کی بارگاہ میں درخواست کرتا ہے، اللہ اس وجہ سے ایک حدیث میں بھی ہے کہ فرشتوں سے اللہ کہتے ہیں کہ یہ کیوں معذرت کر رہا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ آپ کو اپنا رب سمجھتا ہے تو اس لیے معذرت کر رہا ہے۔ اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں پھر تم گواہ رہو، جب یہ مجھے اپنا رب سمجھ کر مجھ سے معذرت اور معافی مانگ رہا ہے، میں تمہیں گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں کہ میں اس کو معاف کر رہا ہوں۔ اور بھائی قرآن کریم نے اس صورت میں، اس پارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھائی ہے۔ یہ اعزاز انسانوں میں سے کسی کو حاصل نہیں ہے، نبیوں میں سے کسی کو حاصل نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 100 کے قریب خصوصیات ہیں جو اللہ نے کسی انسان کو تو کیا کسی نبی کو بھی عطا نہیں کی۔ ان میں سے ایک خصوصیت حضور کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی عمر کی قسم کھائی ہے۔ حضور کی ویسے ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم اپنی زندگی یا کسی کی زندگی، صرف حق کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ لعمرک، تیری زندگی کی قسم، تیری جان کی قسم۔ یہ قسم بھائی کون کھا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ۔ یہ خاص اعزاز ہے کس کا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ قرآن کریم نے 14ویں پارے میں ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہم نے جہاں تمہیں قرآن کریم عطا کیا ہے وہاں 7 آیات بار بار دہرائی جانے والے بھی بطور خاص تمہیں عطا کی ہے سورہ فاتحہ کی شکل میں۔ میں نے شروع میں یہ بات عرض کی تھی کہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ بھی اللہ کے خاص عطیوں میں سے ایک عطیہ ہے۔ پورے قرآن کا خلاصہ ہے سورہ فاتحہ، جو ہمیں ہر نماز میں کہا جاتا ہے اس کو دہراؤ، اس کو پڑھو، اس کو سنو، اس پر عمل کرو۔ اس لیے جس نے سورہ فاتحہ پر پورے طور پر عمل کر لیا اس نے گویا کہ پورے قرآن کریم پر کیا کر لیا؟ عمل کر لیا۔ قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات ارشاد فرمائی ہے، اے نبی جی زندگی میں جو لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ کی توہین کر رہے ہیں، آپ ان کو پریشان نہ ہو، ان کا انتظام ہم خود کر لیں گے۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، آپ کا استہزاء کرنے والے جو ہیں ہم ان کا خود انتظام کر لیں گے۔ مکی زندگی میں جن جن بدبختوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور حضور کا مذاق اڑایا، اللہ جل جلالہ نے ان سب کو نشان عبرت بنایا۔ یہ مختصر درس ہوتا ہے، وگرنہ یہ 10-15 جو بڑے بڑے خناس تھے میں ان کی تفصیل عرض کرتا کہ اللہ نے ان کو کس طرح نشان عبرت بنایا۔ اس آیت میں میرے اور آپ کے لیے سبق یہ ہے بھائیو، اگر کوئی دین کی وجہ سے ہمیں تنگ کرے، کیا؟ ہاں، کوئی ہماری نماز کا مذاق اڑائے، کوئی ہمارے دین کا مذاق اڑائے، ایسے بندے کو بالکل انتقام کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، چونکہ مذاق دین کی وجہ سے تضحیق کرنے والوں کا انتظام اللہ خود کرتے ہیں۔ اللہ کیا کرتے ہیں؟ خود میں بڑا ڈر کے یہ بات سناتا ہوں، میں بہت ڈر کے یہ بات سناتا ہوں، اس طرح کی باتیں زبان پر لانی چاہیے، جان نکلتی ہے۔ ایک صاحب کو دیکھا مسجد کے پاس اس کی دکان تھی لوہار کی، ساری زندگی لوگوں کے مذاق اڑائے، نمازیوں کے مذاق اڑائے۔ میں نے خود بھی میرے اپنے بچپن میں میرا آنکھوں دیکھا حال ہے، مذاق اڑاتا تھا۔ اور نمازی نماز کے بعد وہ پرانا زمانہ تھا، لوہار وہ جو داتری وغیرہ جو بناتے تھے نا، کھلا پرانا جو بٹھی کا سٹائل ہوتا تھا دیہاتوں میں، جو پرانے لوگ ہیں ان کو پتہ ہوگا، نمازی بیٹھتے تھے، میں ساری زندگی اس نے جملے کسنے، او حبیب تینوں 40 سال ہو گئے نماز پڑھ دینوں کی لبیا تینوں، اس طرح کے الفاظ۔ پھر
اللہ معاف فرمائے۔ پھر ایک وقت آیا فالج ہوا، اسی مسجد کے دروازے پر کوئی پانی دینے والا نہیں، پھر نمازیوں سے معافی مانگنا، یعنی جہاں بیٹھ کر جس نماز کا مذاق اڑایا تھا، پھر وہ وقت بھی آیا کہ سال ڈیڑھ سال بے یار و مددگار اسی مسجد کے دروازے پر پڑا، انہی نمازیوں سے کیا کر رہا ہے؟ معافی۔ اس لیے بھائیو، ایک تو ہم دین کی وجہ سے کسی کا مذاق نہ اڑائے، اللہ نہ کرے اگر کسی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اللہ اس کو معاف نہیں کریں گے۔ آگ 30ویں پارے میں سورہ مطففین ہے، سورہ مطففین کی آخری آیات میں کیا ہے؟ جو لوگ ایمان والوں پر ہنستے تھے، تنزیہ، جو دین کا مذاق اڑاتے تھے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جب دوزخ میں عذاب ہو رہا ہوگا، ایمان والوں کو کہے گا ان بدبختوں کو دیکھو، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، تمہارے دین میں کہ اس لیے۔ اور بھائیو، ہمیں بھی اس بات سے بچنا، کبھی بھی دین کی کسی بات کی توہین کے لیے ہم کبھی بھی مذاق نہ اڑائیں، کسی کی نماز کا، کسی کے حج کا، کسی کی داڑھی کا، کسی کی پگڑی کا، کسی کے تقوی کا، کسی چیز کا مذاق نہ اڑائیں، چونکہ یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ مسلمان کی اصل میں نہیں ہے، یہ تو اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے وارث ہیں، اسلام کیا ہے؟ ان کا وارث ہے۔ بہرحال قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ آپ ایمان والوں کے لیے نرم رہیے، آپ ایمان والوں کے لیے کیا رہیے؟ نرم رہیے۔ ہمیں بھی حکم ہے، ہمارا عمومی رویہ آپس میں نرمی کا ہونا چاہیے۔ بھائی عمومی رویہ کیا ہونا چاہیے؟ نرمی کا ہونا چاہیے۔ جب بھی کوئی ہماری شخصیت کا خیال لائے نا، تو اس کے ذہن میں یہ نہیں آنا چاہیے کہ یار یہ بدتمیز بہت ہے، یہ بے ادب بہت ہے، یہ کرخت بہت ہے۔ نہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی تو مثال ہی نہیں دے سکتے نا، آپ تو بہت اونچی شان رکھتے ہیں، آپ کی تو کیا حیثیت ہے۔ بہرحال ہر مسلمان کا عمومی رویہ کیا ہونا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے نرمی سے نواز دیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے ساری خیروں سے نواز دیا۔ اس کے بعد بھائی آگے سورۃ النحل ہے، نحل شہد کی مکھی کو کہا جاتا ہے۔ اس سورت کا دوسرا نام سورۃ النعم ہے، نعمتوں والی سورت۔ قرآن کریم نے سورہ رحمان کی طرح بلکہ سورہ رحمان سے بھی زیادہ اس سورت میں دنیا کی نعمتوں کا تذکرہ کیا، بہت تفصیل سے۔ قرآن کریم فرما رہا لوگوں ہم نے تمہارے لیے، ہم آسمان سے پانی اتارتے ہیں، تمہارے اوپر بارش برساتے ہیں، زمین سے تمہارے لیے رزق نکالتے ہیں، ہم نے تمہارے لیے پہاڑ بنائے۔ قرآن کریم فرما رہا اس صورت میں ہم نے تمہارے لیے ہوائیں چلائیں جس کے بغیر تمہارا ایک لمحہ بھی گزارا نہیں ہے۔ اگر اللہ ہوا کے سسٹم کو جام کر دے انسان زندہ نہ رہ سکے، اگر اللہ تعالیٰ انسان کو زندہ بھی رکھ لے، اگر یہ ہوائی سسٹم نہ ہو، یہ فضاؤں میں ہوائیں اور بارشوں کا سسٹم نہ ہو، تو اس زمین پر ایسی گندگی مچ جائے کہ انسان یہاں رہ نہ سکے، طرح طرح کی بیماریوں سے خود ہلاک ہو جائے۔ فرمایا ہم نے تمہارے لیے جانور پیدا کیے جن کا گوشت کو تم استعمال کرتے ہو، جن پر سواری کرتے ہو، ہم نے تمہارے لیے گرمی سردی کا لباس اتارا ہے۔ اور قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے ہم نے تمہارے لیے شہد کی مکھی کو پیدا کیا ہے، اس کے شہد سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، ہم تمہارے لیے جانوروں سے دودھ نکالتے ہیں جو جس سے تمہاری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ قرآن کریم نے جگہ اس پوری صورت میں فرمایا تم سمندر سے تازہ گوشت مچھلی کی شکل میں لیتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں اور بھی بہت سارے فائدے ہیں۔ قرآن ان سب کا تذکرہ کر کے یہ کہہ رہا لوگوں تمہارے اوپر اللہ کا اتنا فضل ہے، اتنی نعمتیں ہیں، تم اللہ کی نعمتوں کو کبھی بھی شمار نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے اس بارے میں، اے ایمان والو جب تمہیں دین کی کوئی اہم ضرورت پیش آئے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے نہ ہو علم والوں سے پوچھ لو، اگر تم جانتے نہ ہو علم والوں سے پوچھ لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السوال نصف العلم، صحیح سوال جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ آدھا علم ہے۔ بھائی صحیح سوال کیا ہے؟ آدھا علم ہے۔ جس چیز کا علم نہ ہو کسی علم والوں سے پوچھ لو۔ دیکھو بھائیو اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا عالم روئے زمین پر کوئی پیدا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کچھ مواقع ایسے آئے جب کسی نے سوال کیا تو حضور نے کیا کہا؟ میں اللہ سے پوچھ کر بتاؤں، میں جبرائیل سے، آپ کو پتہ ہے آگے
ایک دو درسوں کے بعد بات آ جائے گی، ذوالقرنین کے بارے میں کافروں نے پوچھا، روح کے بارے میں پوچھا، اصحاب کہف کے بارے میں پوچھا، روح کے بارے میں پوچھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کس سے پوچھ کر بتاؤں گا؟ اللہ سے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بھی یہ مزاج تھا، جس بات کا فرمایا جبرائیل وحی لائیں گے ان سے پوچھ کر بتاؤں گا، تو میرا اور آپ کا مزاج بھی یہ ہونا چاہیے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر کسی بات کا علم نہ ہو تو بھائی کس سے پوچھ لو؟ علم والوں سے پوچھ لو۔ قرآن کریم نے کافروں کی ایک بدترین عادت کا تذکرہ کیا۔ بھائی متوجہ ہونا سب حضرات، یہ بڑی ضروری بات ہے۔ کن لوگوں کی عادت کا تذکرہ کیا؟ بھائی بولیے ذرا، کافروں کی۔ وہ کیا ہے؟ میں جب اس آیت پہ پہنچتا ہوں بھائی بہت ڈر لگتا ہے۔ قرآن کریم کافروں کے بارے میں کہہ رہا ہے، ان بدبختوں کی صورتحال یہ ہے کہ جب ان کے یہاں بیٹی پیدا ہو جاتی ہے تو شرمندگی سے ان کے چہرے زرد پڑ جاتے۔ کن کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال اس سے کیا پتہ چلا؟ بیٹی کے پیدا ہونے پر، بیٹا پیدا ہوگا نا پورا شہر سر پہ اٹھا لیں گے، اور بیٹی پیدا ہوگی کسی کو بتانا گوارا نہیں کرے گا۔ بیٹی کے پیدا ہونے پر پریشان ہونا، اور اس میں بھی قصور در قصور ہمارا ہی ہے۔ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد وہ ہے جو بیٹی کے پیدا ہونے کو ہی اپنے لیے باعث عار سمجھتی ہے۔ میرا یہ موقع نہیں ہے، وگرنہ اللہ تعالیٰ جتنی خیر بیٹیوں کے ذریعے پہنچاتا ہے اتنی بیٹوں کے ذریعے، اگر بیٹیاں ہونا کوئی نحوست کی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو چار چار نہ دیتے، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو چار چار نہ دیتے۔ شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کا تذکرہ ہے قرآن میں، حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹیوں کا تذکرہ ہے قرآن میں۔ بھائی میری بات سمجھ پا رہے؟ اس لیے ایک تو بیٹی پوتی کوئی پیدا ہو، بیٹی کو اپنے لیے ہرگز عار نہ سمجھیں، ہرگز عار۔ دوسری بات یہ ہے، بہت سے مسلمان بیٹی کو برا نہیں سمجھتے، لیکن وہ ڈر کیوں جاتے ہیں؟ ان کو پتہ اس بیٹی کو جب جوان کر کے دوسرے گھر میں بھیجنا ہے، آگے سے جو حشر ہونا ہے اس کی وجہ سے لوگ ڈرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم کم سے کم اس چھت کے نیچے جو بیٹھے ہیں، ہم تو یہ ذہن رکھیں اپنا کہ جب ہم کسی کی بیٹی اپنے یہاں لائیں گے تو انشاءاللہ کسی کی بیٹی کو ہرگز دکھ نہیں دیں گے۔ جب کسی کی بیٹی کو ہم دکھ نہیں دیں گے، انشاءاللہ اللہ ہماری بیٹیوں کو بھی دکھ نہیں پہنچائے گا۔ یہ ادا جو ہے یہ کفر کی ہے کہ بیٹی کے پیدا ہونے پر کیا ہونا؟ شرمندہ۔ ہاں ایک سوال لوگ کر دیتے ہیں ایسے موقع پر، بہت سال پہلے میں ایک جگہ اسی موضوع کو بیان کر رہا تھا، ایک صاحب نے کہا کہ مولوی صاحب اگر یہ بات ہے تو پھر اسلام نے بیٹے کے عقیقے پر کہا ہے 2 جانور اور بیٹی کے عقیقہ پر کہا ہے 1 جانور، یہ فرق کیوں رکھا ہے؟ میں نے کہا بھائی سوال آپ کا صحیح ہے، سوال آپ کا علمی ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ بیٹا پیدا ہو تو عقیقہ کے کتنے جانور ہیں؟ افضل 1 بھی کر سکتے ہیں، لیکن افضل کتنے ہیں؟ اگر بیٹی پیدا ہو 1، تو یہ فرق کیوں رکھا ہے؟ میں نے کہا بھائی یہ فرق اس وجہ سے رکھا ہے، پہلے عقیقہ کو سمجھ لیجئے۔ عقیقہ جو ہے وہ تو ایز اے شکر ہے، چونکہ دنیاوی طور پر، مالی طور پر بیٹے کے ذریعے فائدہ زیادہ پہنچتا ہے۔ دنیاوی طور پر، مالی طور پر، جسمانی طور پر فائدہ کس سے زیادہ پہنچتا ہے؟ میں آخرت کی بات نہیں کر رہا، آخرت کے اعتبار سے فائدہ بیٹی سے زیادہ پہنچتا ہے۔ سورہ کہف میں انشاءاللہ میں ایک آیت کے تحت عرض کروں گا۔ دنیاوی طور پر جو فائدہ پہنچتا ہے وہ کس سے زیادہ پہنچتا ہے؟ دنیاوی فائدے کی وجہ سے کہہ دیا کہ بیٹے کے پیدا ہونے پر عقیقہ میں کتنے جانور کرو؟ 2 جانور کرو، چونکہ اللہ تمہیں دنیا کا فائدہ بیٹے کے ذریعے زیادہ پہنچا رہے ہیں۔ وگرنہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بیٹے کی برکت زیادہ ہے، بیٹی کے اندر برکت نہیں ہے، اس میں برکت والا کوئی پہلو نہیں ہے۔ قرآن کریم نے، بس آخری 2-3 باتیں، قرآن کریم نے شرک کی گندگی کیا ہے اس کو سمجھانے کے لیے
میری اور آپ کی نفسیات کو مد نظر رکھتے ایسی دلیل دیتا ہے قرآن کریم، وہ اتنی آسان ہوتی ہے، اتنی آسان ہوتی ہے کہ ان پڑھ سے ان پڑھ بندے کے دل میں بھی 1 منٹ میں اتر جاتی ہے۔ یہ قرآن کی شان ہے کہ مشکل ترین مسئلے کی دلیل اتنی آسان لاتا ہے قرآن کریم کہ ہر سطح کے بندے کو بات سمجھ آ جاتی ہے۔ اب شرک، اللہ کی توحید سمجھانی اہم ترین مسئلہ ہے کہ نہیں بھائی بولو؟ شرک کی گندگی سمجھانی ہے مشکل کام ہے۔ قرآن نے سادہ سی مثال دی، قرآن نے کہا لوگوں ایک بات بتاؤ، عربوں کے مزاج کے مطابق پہلے میں عرض کروں، عربوں کے یہاں مشترکہ غلام کو اپنے لیے نحوست سمجھا جاتا تھا۔ ایک غلام کے 4 مالک ہیں، اور بھائی 5 مرلے کا مکان ہو، اس میں 6-7 کمرے ہو، بس اس کے 10 پارٹنر ہو، کام چل جائے گا ان کا؟ وہ کسی کام کا؟ ایک فیملی ہے، 4 بھائی ہیں، چاروں کے بچے جوان ہیں، سب کی ایک مشترکہ گاڑی ہے، کام چل جائے گا؟ مصیبت ہے، کام پر کبھی وہ لے کر گیا ہوا، کبھی وہ لے کر گیا۔ ہمارے یہاں کیا مشترکہ چیز کس کا سبب ہے؟ پھڈے کا سبب ہے۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے لوگوں تم اپنی ملکیت میں شرکت کو گوارا نہیں کرتے۔ جیب انسان کا بالکل ذاتی معاملہ ہے، اس میں آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میرے بیٹے کا ہاتھ بھی نہ پڑے، کیوں جی ایسا ہی ہے، یہ ذاتی معاملہ ہے، اس میں ہم کسی کی شرکت گوارا نہیں کرتے۔ ہر بندے نے اپنے پیسے جو ہیں، گھر کا جو سربراہ ہے، مالی معاملات ابا جی کے ہاتھ میں ہے، بعض معاملات میں ابا جی یہ پسند نہیں کرتے کہ بیٹوں کو اس بات کا پتہ چلے، شرکت تو دور کی بات ہے۔ کیوں بھائی ایسا ہے کہ نہیں؟ ہماری نفسیات ہے، ہم کسی چیز میں شرکت کو اپنے لیے کہتے ہیں مشترکہ۔ آج کل یہ جتنے خاندانوں میں بڑے بڑے پھڈے ہیں، جو مشترکہ پراپرٹی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ پھڈے کا سبب ہے۔ دسکا میں 10 پراپرٹی ایسی پڑی ہے، 40 سال سے مشترکہ چلی آ رہی ہے، آگے فوت ہو گئے، پہلے 4 میں جھگڑا تھا، اب آگے اولاد دوتے پوترے ملا کے 80 بندے ہو گئے، وہ جھگڑا ختم ہونا ہی نہیں، وہ جگہ ویران پڑی رہے گی۔ تو ہم کسی چیز کی ملکیت میں شرکت کو اپنے لیے ہار سمجھتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے لوگوں اپنے 5 مرلے کے پلاٹ میں تو کسی کی شرکت ہو جائے، وہ تمہیں بارے میں نہیں ہے، تو اس اللہ کے بارے میں تمہارا کیا تصور ہے کہ بے جان بتوں کو اس خدا کی خدائی میں شریک بنا دیتے ہو؟ اپنی نفسیات پر غور نہیں کرتے ہو، اپنی نفسیات پہ غور نہیں کرتے ہو، تم اپنی چیز میں کسی کو پارٹنر بنانا گوارا نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ کے پارٹنر بنا رہے ہو۔ بنا بھی کن کو رہے ہو؟ وہ جو قبروں میں پڑے ہیں۔ بنا بھی رہے ہو کن کو؟ جو بت ہیں، جو ایک تن کا توڑ کے ڈبل نہیں کر سکتے، ان کو اللہ کی خدائی میں شریک کر رہے ہو۔ اس لیے بھائیو، اس پوری کائنات کے خالق و مالک صرف اور صرف کیا ہے؟ ہاں دیکھو بھائیو، میرے اور آپ کے عملوں میں لاکھوں کمزوریاں ہیں، لیکن ایمان اور توحید میں کسی طرح کی کمزوری نہ آئے۔ شرک بال کے برابر بھی معاف نہیں ہے، شرک جو ہے وہ بال کے برابر بھی، اپنے آپ کو شرک کی ہر ادا سے بچانا۔ اور بھائی قرآن کریم نے ایک مشہور آیت ارشاد فرمائی ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء۔ یہ قرآن کریم کی جامع ترین آیت ہے، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس کو خطبے کا حصہ بنایا تھا، جامع ترین آیت کو۔ آج پوری دنیا میں خطبے میں یہ آیت پڑھی جا رہی ہے۔ بندہ جب کوئی نیک کام کرتا ہے، دوسروں کے لیے نمونہ بنتا ہے، جب تک وہ نیک کام ہوتا ہے اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ اور اس بارے میں ایک عجیب واقعہ بھی ہے۔ حضرت ایک مشہور صحابی ہیں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، یہ ابتدائی صحابی ہیں، اور ان کے ماں باپ ابتدائی صحابی بھی ہیں اور ابتدائی شہید بھی ہیں۔ اسلام میں سب سے پہلے جو عورت شہید ہوئی وہ حضرت عمار کی والدہ حضرت سمیہ ہیں، اور اسلام میں سب سے پہلے جو بزرگ شہید ہوئے وہ حضرت عمار کے والد گرامی حضرت یاسر ہیں۔ جب ماں باپ شہید ہو گئے، مکہ میں ابو جہل جیسے بدبختوں نے شہید کیا، تو ایک دن حضرت عمار کو بھی پکڑ لیا۔ اب والدہ بھی شہید ہو گئی ہے اسی راہ میں، والد بھی شہید ہو گئے، اور انہیں کہا تمہیں اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک تم زبان سے ایسے الفاظ، تم زبان سے یہ نہ اعلان کر
دو کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بری ہوں۔ اور جب حضرت عمار کو مجبور کیا گیا، بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمار نے اپنی جان بچانے کے لیے کچھ الفاظ کہہ کر، کسی ڈھکے چھپے الفاظ کہہ کر ابو جہل سے اپنی جان چھڑا لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، حد درجہ پریشان، ماں کی قربانی دے چکے ہیں، والد کی قربانی دے چکے ہیں، اب اپنی باری آئی تو بڑی مشکل سے جان بچی، پھر بھی حضور سے پریشان، اللہ کے نبی میرے اوپر یہ حالت آئی ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا عمار تو نے دل سے کہی ہے یہ بات؟ کہا نا اللہ کے رسول، میں دل سے کیسے کہہ سکتا ہوں، میری جان مجھے وہ قتل کر دیتے، میں نے تو جان بچانے کے لیے کہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عمار پھر کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام حضرت عمار کو تسلی دے رہے تھے، قرآن کریم کی آیات آ گئی۔ قرآن کریم نے فرمایا اگر کسی مسلمان پر ایسی مصیبت آ جائے وہ اپنی جان بچانے کے لیے کافروں کے سامنے کوئی الفاظ کہہ کر اپنی جان بچا لے اور اس کا دل ایمان پر ثابت ہو، مضبوط ہو، ایسے لوگوں کے بارے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اللہ جل جلالہ نے ایسے مجبور مسلمان کے لیے راہ پیدا کر دی، اور قرآن کریم نے آخر میں یہ فرمایا کہ اے لوگو تمہارا کام ہے تم لوگوں کو اسلام کی دعوت دو، حکمت کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ۔ اسلام کی دعوت کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ دوسروں کے سر میں اینٹ مارو، چبھتی بات کرو، تنقید کرو، نہ، اسلام کی بات جو ہے جہاں بھی ہمیں اچھائی کی بات کرنی ہو، امر بالمعروف کرنا ہو، اس کو نرمی کے ساتھ کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔